انسان اکثر چاہتا ہے کہ خدا بھی اپنی موجودگی یا محبت کا کوئی واضح ثبوت دے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر تو واقعی خدا ہے تو مجھے دکھا۔ تو آئیے اس بات کو بائبلی نقطہ نظر سے 3 اہم حوالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع ناصری کے نام میں جو قادر مطلق کا عکس سچا اور برحق ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک بہت ہی اہم عنوان پر ہے۔ کیا ہمیں خدا کو آزمانا چاہیے؟ یہ ایک نہایت اہم اور روحانی سوال ہے، کیونکہ اکثر انسان اپنے ایمان کے سفر میں ایسے لمحے پر پہنچتا ہے جہاں وہ دل میں کہتا ہے اگر خدا موجود ہے تو وہ میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ اگر وہ قادر مطلق ہے تو وہ میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان اور آزمائش کی لکیر بہت باریک ہو جاتی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثبوت چاہتا ہے۔ ہم دیکھ کر یقین کرتے ہیں، سن کر مانتے ہیں اور چھو کر مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان اکثر چاہتا ہے کہ خدا بھی اپنی موجودگی یا محبت کا کوئی واضح ثبوت دے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر تو واقعی خدا ہے تو مجھے دکھا۔ یہ انداز ایمان کا نہیں بلکہ چیلنج کا ہے، جیسے کوئی اپنے دوست سے کہے اگر تم میرے دوست ہو تو یہ ثابت کرو۔ یہ دوستی نہیں، شک ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم خدا سے کہیں اگر تو ہے تو یہ کر دے، تو ہم ایمان نہیں دکھا رہے بلکہ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا خدا کو آزمانا انسان کا حق ہے یا خدا پر بھروسہ کرنا انسان کا فرض؟ تو آئیے اس بات کو بائبلی نقطہ نظر سے 3 اہم حوالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، زبور 34 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ آمین۔ بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں خود اسے آزمانے کی دعوت دے رہا ہے، مگر دراصل یہ آیت آزمانے کی نہیں بلکہ تجربہ کرنے یا چکھنے کی دعوت ہے۔ عبرانی زبان میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے طعام، جس کے معنی ہے چکھنا، تجربہ کرنا یا محسوس کرنا۔ یعنی داؤد نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا کو آزما کر دیکھو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا پر بھروسہ کرو، اس کے قریب آؤ اور اس کی نیکی کو اپنی زندگی میں محسوس کرو۔ یہ آیت ایمان کو بڑھانے کی دعوت ہے، شک کرنے کی نہیں۔ جیسے کوئی آپ سے کہے یہ پھل بہت میٹھا ہے، ذرا چکھو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے غلط ثابت کرو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس مٹھاس کا تجربہ کریں۔ اسی طرح داؤد نبی کہتے ہیں میں نے خدا کی نیکی خود دیکھی ہے، اب تم بھی اسے تجربہ کرو۔ نمبر 2، ملاکی نبی کا صحیفہ 3 باب اور 10ویں آیت میں بیان ملتا ہے، پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ آمین۔ یہ بظاہر لگتا ہے کہ خدا خود ہمیں آزمانے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن دراصل یہاں خدا شک کی آزمائش کی نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش کی بات کر رہا ہے۔ یہ وہ واحد موقع ہے جہاں خدا خود کہتا ہے میرے حکموں پر عمل کرو اور دیکھو میں کس طرح وفادار ٹھہرتا ہوں۔ یہ خدا کی محبت اور بھروسے کا امتحان ہے، نہ کہ اس کی موجودگی یا قدرت پر شک کرنے کا۔ دائیکی یا ہدیے دینا خدا کو آزمانا نہیں بلکہ اس پر عملی ایمان ظاہر کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے ایمان کو عمل میں لاؤ اور میں اپنے وعدوں کو پورا کر دکھاؤں گا۔ یہ مقدس تجربہ ہولی ٹیسٹنگ ہے، نہ کہ خدا کو آزمانا جیسا کہ شیطان نے یسوع کو آزمایا تھا۔ نمبر 3، متی کے انجیلی بیان 4 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ آمین۔ بیابان میں جب شیطان نے یسوع کو آزمانے کی کوشش کی تو اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ یسوع خدا کی قدرت کو آزمائے، یعنی ثبوت مانگے۔ لیکن یسوع نے جواب دیا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔
یہاں یسوع نے استثنا 6 باب اور 16ویں آیت کا حوالہ دیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے خدا سے شکایت کی کیا خداوند ہمارے درمیان ہے یا نہیں، وہ خدا کے وجود کو آزمانا چاہتے تھے اور خدا نے اسے گستاخی قرار دیا۔ یسوع نے دکھایا کہ خدا کی وفاداری کو پرکھنا ایمان نہیں بلکہ شک ہے۔ ایمان کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ کرنا چاہے حالات ناساز ہوں۔ یسوع نے شیطان کے چیلنج کو رد کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی وفاداری کو آزمانے کی ضرورت نہیں۔ ان تینوں حوالوں کو اکٹھا دیکھیں تو ایک گہرا پیغام سامنے آتا ہے۔ زبور 34 8ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان سے خدا کی نیکی کو چکھنا روحانی تجربہ ہے۔ ملاکی 3:10 ہمیں دعوت دیتا ہے کہ عمل کے ذریعے خدا کی وفاداری کو تجربہ کریں، اور متی 4:7 ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کو شک سے آزمانا گناہ ہے، یعنی خدا کو ثبوت مانگنے کے انداز میں آزمانا منع ہے، لیکن ایمان اور فرمانبرداری کے عمل سے اس کی نیکی کو محسوس کرنا قابل تعریف ہے۔ ایمان دیکھنے سے نہیں بھروسے سے زندہ رہتا ہے۔ ایمان کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں چاہے حالات کچھ بھی ہوں، خدا کو آزمانا بند کریں بلکہ اس پر ایمان رکھیں، اس کی نیکی کو چکھیں یا محسوس کریں اور اس کے وعدوں پر قدم بڑھائیں۔ جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں اپنی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ وفادار ہے۔ آمین۔